الرحمن الرحیم المالک۔ دل اللہ کے نور سے کیسے منور ہو سکتا ہے جبکہ غیر اللہ موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ پر منقش ہوں؟ دل اللہ کی طرف کیسے سفر کر سکتا ہے جبکہ وہ شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ دل اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کی امید رکھے جبکہ وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہ ہو؟ دل روحانیت کے دقائق و اسرار سمجھنے کی کیوں کر توقع رکھ سکتا ہے جبکہ وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز ہی نہ آئے؟ جس دل میں دنیا اور دنیا کی چیزیں، مال، دولت، شہرت، اولاد، جائیداد، بیہودہ آرزوئیں اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ جب ان نفسانی خواہشات کی تاریکی دل سے نکل جائے تو تب ہی دل میں نور داخل ہو سکتا ہے۔ جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو اور شب و روز اسی خیال میں گزرتا ہو کہ فلاں شے کھاؤں، فلاں لباس پہنوں، فلاں شے خریدوں اور فلاں سے نکاح کروں، تو ایسا دل خدا کی طرف کیسے چل سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی بیڑیاں پڑی ہیں، اور جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا کہ اس کا وقت غفلت میں گزرتا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے، تو ایسا دل اللہ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک درگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ بس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تمناؤں سے باز نہیں آیا اور برابر ان میں مشغول ہے، خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی کیسے طمع کر سکتا ہے؟ جس وقت وہ ان لغویات سے تائب ہو جائے اس وقت ہی اس میں اسرار کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر سامنا اللہ کے عدل و انصاف کا ہو تو کوئی گناہ بھی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر سامنا اللہ کے فضل کا ہو تو کوئی گناہ بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنا سے ادنا گناہ بھی صغیرہ نہ رہے بلکہ سب کے سب گناہ کبیرہ اور قابل گرفت و مواخذہ ٹھہریں، اس لیے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی کہ جس کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسے بڑے محسن کی کہ جس کے احسانات بے شمار ہیں، اس کی ادنا سی نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس کے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا گناہ کبیرہ نہیں، سب صغائر بلکہ لا شیء محض اور معاف ہیں۔ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو یہ تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول قرب سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ جب کوئی گناہ بشریت کی راہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر پختگی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق و امید کی خصلت میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو تو دین پر پختگی کا میسر ہونا محال ہے، اور یہ سمجھ کر اور گناہ کرنے پر دلیر ہو جاؤ۔
حالانکہ یہ گمان تمہارا غلط ہے، اس لیے کہ گناہ از راہ بشریت صادر ہونا دین پر پختگی کے خلاف نہیں۔ ہاں، گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ اس کے کرنے کا قصد کرنا پختگی کے خلاف ہے، اور ممکن ہے کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہے، جس کو تم غلطی سے قرب الہی کے خلاف سمجھ رہے ہو، آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، اور اس کے بعد مالک حقیقی کی ایسی رحمت متوجہ ہو کہ پھر تم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ اطاعت و عبادت کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور گناہ و برائی کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا ایک مردہ دل کی علامت ہے۔ جاننا چاہیے کہ جیسے بدن کی زندگی کا دار و مدار غذا پر ہے، اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے، اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دل میں اگر نور ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے۔ بس جس شخص کو طاعت و عبادات مثلا نماز، روزہ، جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو اور گناہوں کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو، تو یہ علامت ہے اس کی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں۔ اور اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج و ندامت طاری ہو، تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔ کوئی گناہ تیرے گمان میں اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ تجھ کو اللہ تعالی شانہ کے ساتھ حسن ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے، کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا، اس نے بمقابلہ اس کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ کسی گناہ کو اپنے خیال میں اتنا بڑا نہیں جاننا چاہیے کہ جس سے اللہ کی رحمت و فضل سے مایوسی ہو جائے اور اللہ کے ساتھ نیک گمان نہ رہے، اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی، اور اب میں اس گناہ سے اس درجہ میں پہنچ گیا ہوں کہ رحمت اور فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی۔ ایسی مایوسی اور نا امیدی حق تعالیٰ کی صفات کو نہ پہچاننے سے ہوتی ہے، اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اور اس کی صفات کو جانا، تو وہ اس کی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جانے گا، اور حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر اور لاشیء جانے گا، اور ہمیشہ معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی گناہ کو ایسا ہلکا سمجھے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ اس پر ندامت و پشیمانی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کو نہ اس قدر بڑا جانے کہ جس سے مایوسی اور مغفرت سے نا امیدی کا خیال پیدا ہو کہ یہ کفر ہے، اور نہ اتنا ہلکا جانے کہ توبہ اور ندامت بھی نہ ہو، بلکہ امید مغفرت کے ساتھ پشیمانی اور حزن بھی ہو، اور توبہ کرنے کے ساتھ آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ الغفار القادر